خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان سحری ٹائم رئیس احمد کے ساتھ. ہم روزانہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی وقت الحمدللہ آذان فجر ہو چکی ہے، روزہ اختیار کیا جا چکا ہے. آج 10واں روزہ ہے اور 10ویں روزے کی مناسبت سے آج فتح مکہ اور یوم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وہ خاتون کہ جو مسلمان مرد و عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، وہ خاتون کہ جو اس حوالے سے خاتون اول ہیں کہ آپ زوجۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور آپ وہ مومنہ خاتون ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہیں، اور آپ وہ خاتون ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں آپ کی. اور اس حوالے سے آپ کو بہت بلند مرتبہ حاصل ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے خدمت میں ماہ و سال گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان کے مطابق اس بات کا اعتراف بھی فرمایا. آج ہم بات کر رہے ہیں اسی موضوع پر. پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف دینی اسکالر ہیں ماشاءاللہ. میں ریسرچ اسکالر بھی اس حوالے سے کہوں گا کہ کئی موضوعات پر آپ کی بڑی گہری ریسرچ ہے، اور شیخ زاید سینٹر میں آپ اپنی تدریسی منصب پر فائز ہیں الحمدللہ، اور بے شمار تلامذہ آپ سے مستفید ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سیدہ زینب صاحبہ، ممتاز نعت خواں اور ٹی وی کمپیئر، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، ایک چیز جو ہم نے آپ سے یقیناً وقفے سے قبل سنی، ناظرین نے بھی سنی، کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ان کا اس وقت کا جو اسٹیٹس ہے وہ کوئی ایسا معمولی اسٹیٹس نہیں ہے کہ جسے قربان کر دیا جائے کسی کاز کے اوپر، کہ وہ تمام چیزیں غیر معمولی ہیں. کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ان کا، اور اس پر ان کا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، اور اپنے تمام اس چیزوں کو اسلام کے لیے پیش کر دینا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے اپنا تمام چیزوں کو پیش کر کے، وہ مال و متا پیش کر کے اپنی ایک سادہ زندگی گزارنا. اس کے بعد ایمان لانے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایمان لانے سے پہلے کی زندگی سے بالکل مختلف نظر آتی ہے ان کی. تو اس حوالے سے بتائیے کہ یہ جو قربانی کا جذبہ ان کے اندر نظر آ رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ عقد مبارکہ میں آتی ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. رئیس بھائی، یہ آپ نے اتنی زبردست بات آپ نے چھیڑ دی ہے کہ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جی اسی کے اوپر ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ آپ کی قربانیاں کیا ہیں. دیکھیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جس اسٹیٹس کی مالک تھیں، اس لحاظ سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جی وہ بہت ہی غرور اور تکبر اور گھمنڈ ہوتا ان کے اندر، لیکن دیکھیے اس کے برعکس آپ کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر تواضع انکساری تھی. بالکل. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے مومن اور صادق تھے، اسی طرح سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی جو ہیں وہ ایک پاک صاف زندگی گزارنے والی ایک بہت ہی اچھی سیرت کی مالک خاتون تھی. ادب اور تمیز کے لحاظ سے بھی ان کے، یعنی اس وقت جو مکے کی خواتین تھیں، انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہوں، یا تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوں، یا پھر یہ کہ وہ جو دین ابراہیمی، جو صحیح دین ابراہیمی تھا، اس پر عمل پیرا ہوں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان میں سے ایک. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بیان کیا، یعنی نزول قرآن کا جو واقعہ پیش آیا، تو آپ نے یعنی لہجہ بھی نہیں لگایا، اور آپ نے کہا کہ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ شاید آپ نے ایسا دیکھ لیا ہو، ویسا دیکھ لیا ہو. اور اس کے فوراً بعد آپ جو ہے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، جو عالم تھے انجیل کے، توریت. اور اس کے بعد یہ کہ جی انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ آپ کے پاس یہ وہی ناموس آیا ہے جو پہلے انبیاء کرام پر آتا رہا، یعنی حضرت جبریل امین جو ہیں وہ یہ کلام لے کر یقیناً آئے ہیں. اس کی تصدیق ہو گئی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھ لیجیے آپ پر ایمان لانے والوں میں، اگر آپ نے جیسے اب ذکر کیا کہ جی اگر سر فہرست دیکھا جائے تو وہ ایک خاتون. بالکل. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ غار حرا میں بھی آپ جایا کرتی تھی. یہ بات آپ بہت کم، یعنی اور غار حرا کا فاصلہ دیکھ لیجیے آپ، اور اس کا وہ دیکھیں کہ کس طرح جانا کتنا مشکل ہے آج بھی یعنی مرد بھی اس کی ہمت نہیں کر پاتے ہیں کہ ایک عورت، لیکن خاتون کا وہاں جانا، خاتون کا وہاں جانا کے لیے وہ لے کر، جی، اور سامان لے کر ستو اور پانی وغیرہ یہ آپ پہنچا کے آیا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت وہاں فرمایا کرتے، تحنث جس کو کہا جاتا ہے، آپ بھی یعنی بسا اوقات ان کے ساتھ وہاں پر
بیٹھتی تھی وہ عبادت کرنے کے لیے اسی طریقے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غور فکر تدبر کی ایک کیفیت ہوتی تھی، تو اس میں آپ ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. صرف اس دن جس دن جو ہے وہ حضرت جبریل امین جو ہیں وہ نزول قرآن کے ساتھ وحی کے ساتھ آپ جو ہے اس دن آپ جو ہے وہاں ان کے ساتھ موجود نہیں تھی. تو اس وہاں پر چڑھنا اور وہاں پر وہ چیز پہنچانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خدمت کرنا خیال رکھنا کتنی بڑی بات ہے. اور ایک بحیثیت خاتون اور خود کرنا، یعنی دیکھیے یہ نہیں کہ غلام ہوں گے، کنیز ہوں گی، سب ہوں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ خود انہوں نے وہ خدمت انجام دی. بات یہ ہے کہ ایک بیوی، ایک محبت کرنے والی جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، وہ اس کا کام خود کرتی ہے. دیکھیے نوکر چاکر ہونے کے باوجود اس کام میں یعنی وہ خوشی محسوس کرتی ہے، اور یہ ہمیں پتہ چلا. پھر اس کے بعد یہ کہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت اسلام دی اور اس کے اندر جو مصائب آئے، ان مصائب کو جھیلنے میں انہوں نے جو ہے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ رہی. یعنی ایک عورت ہونے کے ناطے یہ کمزور ہوتی ہے عورت، چاہے وہ کتنی ہی بڑے مرتبے پر ہو یا اس کا اسٹیٹس کوئی بھی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ مصائب جھیلے اور اس کے اندر آپ ساتھ رہی. آپ دیکھیے کہ جی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا مکان تھا اس کے ایک طرف جو ہے ابو لہب کا تھا، اور شاید ایک طرف جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جی ابو جہل کا مکان تھا، اور یہ دونوں ہی سخت ترین دشمن تھے. یعنی باوجود اس کے کہ ابو لہب جو ہے وہ آپ کا چچا بھی تھا، لیکن یہ کہ یہ دشمنی ایسی، اور اس کی بیوی جو ام جمیل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، صحن کے اندر جو ہے وہ گندگی اور غلاظت ڈال دیا کرتی تھی، پکتے ہوئے کھانے کے اندر غلاظت ڈال دیا کرتی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اس کو برداشت کرتی. یہ صبر کا یہ معیار. اس پر مزید آپ سے بات کریں گے. ناظرین گرامی، ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملتمس ہوں معروف ثنا خواہ محترمہ سیدہ زینب صاحبہ سے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. آمنہ بی بی لال تیرا، اے آمنہ بی بی لال تیرا، ایسا ہے حسین سبحان اللہ، یہ ایسا نور کا پیکر ہے، یہ ایسا نور کا پیکر ہے، سایہ بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے ان کو بلوایا معراج کے دولہا ہے آقا. اللہ نے ان کو بلوایا معراج کے دولہا ہے آقا، معراج کے دولہا ہے آقا. نالینوں کو جب چوما بولا، نالینوں کو جب چوما بولا، نالینوں کو
جب چوما بولا، خود عرش بری سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ جبریل نے جب تلوے چومے، پھر حور و ملائک سے بولے، جبریل نے جب تلوے چومے، پھر حور و ملائک سے بولے، پھر حور و ملائک سے بولے، ان کے جیسا دیکھا ہی نہیں، ان کے جیسا دیکھا ہی نہیں، عالم میں کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے آمنہ بی بی